ذلك الفوز الكبير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق کون، اس حوالے سے ہماری یہ سیریز جاری تھی. تو آج بھی کچھ احادیث آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں. تو سب سے پہلی حدیث آپ کے گوش گزار، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من عاد مریضا غدوة یصلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسیہ. جو شخص صبح کے وقت کسی مریض کی عیادت کرنے جاتا ہے، اس کی بیمار پرسی کرنے جاتا ہے، اس کے حالات معلوم کرنے جاتا ہے، اس کو تسلی دینے کے لیے جاتا ہے، وہ صبح کے وقت اس کے پاس گیا تو یصلی علیہ 70,000 ملک، 70,000 فرشتے اس شخص کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. جو بیمار پرسی اور جو عیادت کرنے گیا ہے، 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. حتی یمسیہ، اور شام تک وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، وہ شام تک فرشتوں کی دعاؤں میں رہتا ہے. ومن عاد مریضا مساء، اور جو کسی مریض کی عیادت شام کے وقت کرتا ہے، یصلی علیہ 70,000 ملک حتی یصبح، تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. 24 گھنٹے وہ فرشتوں کی دعاؤں میں رہتا ہے، شام کو بھی فرشتوں کی دعائیں اور صبح کو بھی فرشتوں کی دعائیں، صرف اس لیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کے لیے گیا اور اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے گیا. اور صرف یہی نہیں، بلکہ جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے مریض کی عیادت کرنے کے لیے تو نادى مناد، فرشتہ پکارتا ہے، فرشتہ آواز لگاتا ہے. اگرچہ وہ آواز ہم نہیں سن رہے ہوتے، لیکن فرشتہ پکارتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات فرما دی ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے. نادى مناد، پکارنے والا پکارتا ہے، فرشتہ پکارتا ہے کہ طیبتا، تو عمدہ ہو جائے. مریض کی عیادت کرنے جا رہا ہے، اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرنے جا رہا ہے، طیبتا، تو عمدہ ہو جا. وطاب ممشاک، تیرا چلنا بابرکت ہو جائے. وتبوأت من الجنة منزلا، اور تجھے جنت میں ایک درجہ حاصل ہو جائے. یہ فرشتے کی دعائیں ہیں. ابھی آپ چل کر جا رہے ہیں، پھر جب آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں، مریض کی عیادت کر رہے ہوتے ہیں، تو ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عاد مریضا لم یزل فی خرف الجنہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مریض کی عیادت کر رہا ہوتا ہے، وہاں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تو جب تک وہ وہاں بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ جنت کے پھلوں میں ہوتا ہے، جنت کے باغیچوں میں ہوتا ہے، مسلسل وہیں پر ہی. گویا وہ مریض کے عیادت کرنے نہیں بیٹھا، بلکہ وہ جنت کے باغ میں بیٹھا ہوا ہے. قیل وما خرفۃ الجنہ، صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ خرفۃ الجنہ سے کیا مراد ہے، یہ جنت کے پھلوں سے کیا مراد ہے؟ قال جناحا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کے باغیچے مراد ہیں. گویا جو مریض کی عیادت کر رہا ہوتا ہے وہ جنت کے باغ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کی صحیح احادیث. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مریض کی عیادت کے لیے جاؤ اور مریض کی عیادت کر رہے ہو تو اچھا بولنا چاہیے، خیر کی باتیں کہنی چاہیے، مریض کو تسلی دینی چاہیے، اس کو مایوس نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی بیماری کے حوالے سے اس کو مطمئن کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین شفا دے گا. کیونکہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور روایت ہے، فرماتی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا شہدتم المریض فقولوا خیرا، جب تم کسی مریض کی عیادت کے لیے جاؤ تو اس مریض کے پاس خیر کی باتیں کرو، اچھائی کی باتیں کرو، مطمئن کرنے والی باتیں کرو، مایوسی مت پھیلانا. فقولوا خیرا، خیر کی باتیں کہا. کیوں؟
فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ، اس لیے کہ جو تم کہہ رہے ہوتے ہو اس وقت مریض کے پاس بیٹھ کر جو بھی تم کہہ رہے ہوتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ اگر تم مریض کے پاس بیٹھ کر اچھی باتیں کہو گے تو فرشتوں کی آمین اس پر ہوگی اور اللہ رب العالمین ان اچھی باتوں کو مقدر کر دے گا، اور اگر تم بری باتیں کہہ رہے ہوگے تو اس وقت بھی فرشتے آمین کہیں گے تو وہ بری باتیں اس کا مقدر ہو جائیں گی۔ تو مریض کی عیادت کے لیے جاؤ تو خیر کی باتیں کہو۔ تو یہ ہمارا سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔